نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ why the Muslims are not being helped and why their supplications are not being answered. کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی پریشانی میں ہیں من حیث القوم، لیکن ان کی مدد نہیں ہو رہی، اور جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو ہمیں قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اور اس کی ایک ریزن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے تھرو ہم تک پہنچی تھی. آج کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں مزید اس بات کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب ایک شخص کسی قوم یا جماعت میں کوئی گناہ کرے اور وہ قوم اور وہ جماعت اس کو اس گناہ سے روک سکتی ہے اور پھر بھی نہ روکے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس دنیا ہی میں این یموتو کے الفاظ ہیں کہ ان کی موت سے قبل یعنی اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کریں، سوسائٹی کی چھوڑیے، نیبرز کی چھوڑیے، ریلیٹیوز کی چھوڑیے، کیا ہمارے گھر میں ہم اپنے بچوں، چھوٹے بہن بھائیوں یا وہ لوگ ٹیچرز ہیں تو اسٹوڈنٹس جن پر ہماری بات کا کوئی اثر ہو سکتا ہے یا جن پہ ہماری کوئی اتھارٹی ہے، کیا ہم ان لوگوں کو بھی جو رینک میں ہم سے کم ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، ہماری اولاد ہے، بہن بھائی ہیں چھوٹے، کیا ہم ان لوگوں کو بھی امر بالمعروف نیکی کی طرف بلانا اور خاص طور پہ نہیں عن المنکر گناہ سے روکنا، کیا وہاں یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ مطلب ہمیں یہ بہت خیال ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کا کوئی بھی فرد جو چھوٹا ہو، نوجوان ہو، بچہ بچی ہو، وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جائے جو حکومت کے ہاں لیگلی ان لیگل قرار دی جائے اور اس سے کچھ ایسے معاملات سامنے آ جائیں جو ہماری عزت اور باقی چیزوں کے خلاف ہوں. اس میں تھوڑا بہت دھیان رہتا ہے. لیکن یہی بیٹا یا بیٹی اگر نماز نہیں پڑھتے، فار ایگزامپل ایک بات کر رہا ہوں، تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کتنا بڑا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھا جاتا ہے؟ اور بے شمار احادیث ہیں، انشاءاللہ نماز کے بارے میں جب سیریز شروع کریں گے تو اس پر ڈسکس کریں گے. تبھی ہمیں خیال آیا کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو. اور پھر ہمارا یہ شکوہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری مدد نہیں ہوتی، ہم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں اور ان پریشانیوں سے آسانیاں نہیں مل رہی، کوئی راستے نہیں مل رہے. تو یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت کے لوگوں کو اگر استطاعت ہو کسی کو روکنے کی، پھر بھی نہ روکیں، تو اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کی آزمائش اس گروپ پر آ جایا کرتی ہے، اور یہ آج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آخرت کے معاملات تو آخرت میں ہوں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی کچھ چیزیں، جس طرح کچھ نیکیاں ہیں جن کے اثرات اللہ دنیا میں ضرور دکھاتے ہیں، اسی طرح کچھ گناہ بھی ہیں جن میں سے آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آپ کی استطاعت ہے، آپ ایک اچھا اب یہ کیسے کرنا ہے، کسی کو برائی سے کیسے روکنا ہے، نیکی، اس کے بھی کچھ آداب ہیں. دعوی والارشاد، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے کسی کو روکنے کی یا کسی کو نیکی کی طرف بلانے کی، اور کیا اس میں زبردستی والے معاملات ہیں، یا وہ جو قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ. تو دعویٰ کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس جگہ پہ جن لوگوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، یا جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں، جہاں ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں ہماری استطاعت اور قدرت ہے اور وہاں بھی ہم خیال نہ کریں، تو بہرحال یہ ایک بہت ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ جو ہے وہ ممکن ہے اس دنیا ہی. یہ قابل ذکر نقطہ ہے آج کی حدیث میں. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.